अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़हरा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 90 अफराद मुतासर, 24 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 385 हो गई। मुतासरीन की तादाद 16,817 हो गई। पंजाब में 6,340, सिंध में 6,053, खैबर पख्तूनख्वा में 2,627, बलोचिस्तान में 1,049, गिलगित में 339, आजाद कश्मीर में 66 और इस्लामाबाद में 343 अफराद मुतासर। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी। नमाज जुम्मा की महदूद इज्तिमात होंगे। सिंध में 3 घंटे का मुकम्मल लॉकडाउन शुरू। शहरियों को घरों पर रहने की हिदायत। ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। वज़ीर इत्तला से नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि सिंध में लॉकडाउन पूरे रमजान जारी रहेगा। आज का दिन अपने हुकूक के लिए जान देने वाले मजदूरों की याद दिलाता है। वजीर आजम का आलमी यौम मजदूर पर पैगाम। कहते हैं कि हुकूमत ने मजदूरों के लिए 200 अरब रुपए का माली पैकेज मुख्तस किया। पेशा वराना तरबियत, महारत और उससे मुतालिक प्रोग्राम का आगाज किया। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए मजदूरों का किरदार बहुत अहम है। हुकूमत मुआशी तरक्की से मजदूरों समेत तमाम तबकात की खुशहाली के लिए कोशा है। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि हुकूमत लॉकडाउन से मेहनत कशों को दरपेश मसाइल से पूरी तरह से आगाह है। सूबाई हुकूमतें मेहनत कशों की बहबूद और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें तेज करें। दुनिया में आजिर और अजीर के दरमियान वसाइल और हुकूक की तकसीम का तवाज़ुन आज भी मुतवाज़न नहीं है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मजदूरों के आलमी दिन पर पैगाम। कहते हैं कि इस साल 1 मई कोरोना की वबा और मुआशी बुहरान के दौर में आया। ये बोझ ज्यादातर मजदूर बर्दाश्त कर रहे हैं। दिली अफसोस है कि हुकूमत मजदूरों और दिहाड़ीदार तबके को इमदाद, रिलीफ और राशन नहीं पहुंचा सकी। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50 रुपए और गैस बिजली के नर्ख में 50% कमी से मजदूर तबके को रिलीफ पहुंचा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और मेहनतकश हमारे हीरो हैं जो रिस्क के हलाल कमाकर मईशत को मजबूत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मेहनत कशों के हुकूक के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहते हैं कि 1886 में शिकागो में मेहनत कशों ने अपने हुकूक के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी। ये दिन हमें जबर और इस्तकबार के खिलाफ शिकागो के शोहदा की जद्दोजहद की याद दिलाता है। कोरोना वबा के पेश नजर मेहनत कशों का आलमी दिन सादगी और समाजी फासले बरकरार रखते हुए मना रहे हैं। में बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 900 से ज्यादा अफराद हैं जो कि मुतासर हुए हैं और 24 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। मरने वालों की मजमूई तादाद 385 हो गई है और मुतासरीन की तादाद 16,817 हो गई है। पंजाब में 6,340 हैं, सिंध में 6,053, KPK में 2,627, बलोचिस्तान में 1,049, गिलगित में 339, आजाद कश्मीर में 66 और इस्लामाबाद में 343 अफराद मुतासिर हैं कोरोना वायरस से। जो ताज़ा तरीन इतलात आई हैं उसमें मुल्क भर में कोरोना से मजीद 990 अफराद मुतासर हुए हैं और 24 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। मरने वालों की अब मजमूई तादाद मुल्क भर में 385 हो चुकी है। मुतासरीन की तादाद 16,817 हो चुकी है, जबकि पंजाब में 6,340 और सिंध में 6,053 अफराद मुतासर हैं। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری اپڈیٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ ایک ہی روز میں کرونا کے 990 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 16,817 تک پہنچ گئی ہے۔ پنجاب میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ 6,340 ہے، سندھ میں 6,053، خیبر پختونخوا میں کیسز کی تعداد 2,627، اسلام آباد میں 343، بلوچستان میں 1,049، گلگت بلتستان میں 339، جبکہ آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد 66 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں مزید 24 اموات رپورٹ ہوئیں، جس کے بعد مجموعی تعداد 385 ہو گئی ہے۔ سب سے زیادہ اموات خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں، جن کی تعداد 146 ہے۔ سندھ میں 112، پنجاب میں 106، بلوچستان میں 14، گلگت بلتستان میں 3، جبکہ اسلام آباد میں 4 افراد نے دم توڑا۔ گزشتہ روز ملک میں 7,971 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک میں اب تک کرونا کے 1,82,131 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ اور بات کریں گے لاک ڈاؤن کی۔ آج جمعہ ہے اور کراچی میں دوپہر 12 بجے سے دوپہر 3 بجے تک مکمل لاک ڈاؤن رہے گا۔ نماز جمعہ کے اجتماعات محدود رہیں گے۔ شہریوں کو گھروں پر رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اب تک یہ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، کراچی سے 12 بج چکے ہیں اور 12 بجے سے 3 بجے تک کا مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ کراچی میں نماز جمعہ کے اجتماعات محدود رہیں گے۔ شہریوں کو گھروں پر رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ٹرانسپورٹ بھی بند رہے گا، جبکہ وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ سندھ میں لاک ڈاؤن پورے رمضان جاری رہے گا۔ مزید تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ سندھ میں لاک ڈاؤن کو آج 40واں روز ہے۔ جمعۃ المبارک کے پیش نظر سندھ میں دوپہر 12 سے 3:30 بجے تک لاک ڈاؤن میں سختی کی جائے گی۔ شہریوں کے مساجد میں نماز جمعہ ادا کرنے پر پابندی ہوگی۔ مساجد میں صرف امام مسجد، مؤذن اور مسجد کی انتظامیہ کو نماز ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ لاک ڈاؤن کے دوران پولیس، رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نفری سڑکوں پر موجود رہے گی۔ آج جمعۃ المبارک کے پیش نظر دوپہر 12 سے 3:30 بجے تک تمام تر کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں گی، جبکہ شہریوں کو بلا جواز گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صوبے بھر میں اسپتال کھلے رہیں گے۔ میڈیکل اسٹاف اور صحافی پابندیوں سے مستثنی قرار دیے گئے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد مارکیٹ 3:30 بجے سے 6:30 بجے تک کھول دی جائے گی۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اسی بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے نمائندے شفقت عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شفقت، اس بارے میں کیا اپڈیٹ کریں گے؟ اور یہ بھی آگاہ کیجیے گا کہ وزیر اطلاع سندھ نے کہا ہے کہ پورے رمضان لاک ڈاؤن رہے گا، جبکہ دوسری جانب یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی بھی برتی جائے گی۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آج صوبے بھر میں لاک ڈاؤن کا 40واں روز ہے اور آج بھی جمعہ المبارک ہے۔ حکومت سندھ نے جیسے کہ پچھلے 3 جمعے کو اعلان کیا تھا کہ شہر میں دوران جمعہ یعنی کہ 12 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک سخت لاک ڈاؤن کے احکامات جاری کیے تھے۔ آج بھی وہی احکامات دہرائے جائیں گے۔ آج بھی جمعے کو 12 بجے سے 3:30 بجے تک شہر بلکہ صوبے بھر میں سخت لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اس لاک ڈاؤن کے دوران کراچی کی جو اہم شاہراہیں ہیں، بڑی شاہراہیں، وہاں پر پولیس اور رینجرز کے اہلکار موجود ہوں گے جو شہریوں کو لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرائیں گے۔ صحافی اور جو دیگر طبی عملہ ہے وہ اس لاک ڈاؤن سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے کرونا وائرس کی، تو اب تک کرونا وائرس کے 6,000 زائد کیسز جو ہے وہ صوبے بھر میں رپورٹ ہو چکے ہیں اور 112 اموات جو ہے وہ صوبے بھر میں ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہی یہ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے۔ آج تمام مارکیٹیں جو ہیں، چھوٹی بڑی مارکیٹیں جو ہیں وہ جو صبح کھلی تھیں وہ 12:30 بجے کے بعد بند کر دی جائیں گی اور تمام مارکیٹیں جو ہیں وہ 3:30 بجے سے لے کر 6 بجے تک کھولی جائیں گی، تاکہ ہم اس دوران جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی نرمی پیدا کی جائے گی، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ لاک ڈاؤن سخت ہو جائے گا۔ گزشتہ 2 سے 3 روز سے کچھ افواہیں چل رہی تھی کہ سندھ حکومت لاک ڈاؤن میں نرمی کر رہی ہے، لیکن کل وزیر اطلاع سید ناصر شاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ سندھ حکومت لاک ڈاؤن میں نرمی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ جب تک یہ کرونا وائرس کے کیسز کم نہیں ہو جاتے لاک ڈاؤن قرار رہے گا، بلکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 23 مئی تک جو ہے وہ سخت لاک ڈاؤن صوبے بھر میں کیا جائے گا، کیونکہ کرونا کے جو کیسز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، لہذا اس کی روک تھام کے لیے یہ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے تاکہ شہریوں کی زندگی بچائی جا سکے۔ جی، اور اب پنجاب میں کرونا کیسز کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، جس میں مسلسل اضافہ جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت کے مطابق صوبے میں 6,220 کنفرم مریض زیر علاج ہیں، جبکہ شہر میں جزوی طور پر لاک ڈاؤن بھی ہے۔
पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में 6,220 कन्फर्म मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि शहर में जुज़वी तौर पर लॉकडाउन है। इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे लाहौर में अब तक न्यूज़ के नुमाइंदे इम्तियाज अली से। इम्तियाज, पंजाब में लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, हुकूमत के तमाम तर इकदाम के बावजूद पंजाब में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस के मरीजों में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। 396 नए मरीज रिपोर्ट होने के बाद तादाद 6,220 तक जा पहुंची है, जिनमें 768 ज़ायरीन हैं, 86 कैदी हैं, 1926 रेवंड से मुंसलिक अफराद हैं, 3,441 जो है आम शहरियों को कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में लिए हुए है।